خدا کا واسطہ اگر میرے منہ سے کہیں نکل گیا ہوگا تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ میں حج کے لیے نہیں اجمیر کے لیے نکلا ہوں، اور میں آپ حضرات سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اجمیر کو جا رہا ہوں، آپ حضرات دعا کریے، اور جو غلطی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اگر ہوئی بھی ہو تو آپ اس رب کا واسطہ معاف کرنا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس ٹاپک پر مجھے ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن کیا کریں، ہمارے ہی کچھ اٹپٹے لوگ اور ان کی اٹپٹی حرکتیں ایسی ہوتی ہے کہ مجبور ہونا پڑتا ہے ویڈیو بنا کر سمجھانا، اور ضروری ہو جاتا ہے اپنے جذبات آپ تک پہنچانا۔ معاشرے اور سماج میں ہونے والے انسیڈنٹ اور واقعات سے ہم کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، ہم کو کیا درد ہو رہا ہے، اور ہم نے ان واقعات سے کیا سیکھا ہے اور آپ کیا سیکھ سکتے ہیں، یہ بتانا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ پیدل حاجیوں کی جو فوج دن بدن تیار ہو رہی تھی، اور جو بھیڑ چال کی طرح جو لوگ حج کو پیدل نکل رہے تھے، اب ان کے یو ٹرن کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، جس کی پوری امید تھی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان جیسے لوگوں کا آخر مقصد کیا تھا۔ آپ نے وہ فلمی ڈائلاگ سنا ہوگا، اور ضرور سنا ہوگا، اب سوشل میڈیا کے دور میں کوئی اتنا بھی بھولا نہیں ہے یا اتنا بھی انجان نہیں ہے، کوئی بن رہا ہے تو بات الگ ہے۔ تو وہ فلمی ڈائلاگ یہ ہے، کیا سوچ کر آئے تھے، سردار بہت خوش ہوگا، شاباشی دے گا۔ تو ان لوگوں کا بھی ایسا ہی حال ہے، انہوں نے بھی ایسے ہی سوچا ہوگا کہ بہت شاباشی ملے گی، شہاب بھائی جیسا سپورٹ ملے گا، پھول برسیں گے، مسافہ کرنے کے لیے گھنٹوں لوگ راستے کے دونوں طرف رکیں گے، خوب کھانے پینے کو ملے گا، سوشل میڈیا پر ان کے سپورٹ میں ویڈیو بنیں گے، یہ راتوں رات ہٹ ہو جائیں گے، لوگ ان کا آٹوگراف لینے کے لیے آئیں گے، سیلفی لینے کے لیے آئیں گے، پولیس پروٹیکشن ملے گا۔ لیکن ہوا اس کا الٹا، اس لیے انہیں الٹے پاؤ واپس لوٹنا پڑا، جس کا نمونہ آپ نے شروع میں دیکھا۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا، ایک پرانی کہاوت ہے کہ کہاں گئے تھے، کہیں نہیں، کیا لائے، کچھ بھی نہیں، لوٹ کے بدھو گھر کو آئے، بھینس گما کر رسی لائے۔ چند کلومیٹر چلنے کے بعد ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، کوئی کھانے پینے کو پوچھ نہیں رہا تھا، کوئی پھول نہیں برسا رہا تھا، تو بدھو گھر کو لوٹ آئے۔ ایک بات آپ یاد رکھیے، پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے، منزلیں انہیں ملتی ہے جن کے جذبوں میں جان ہوتی ہے۔ ارے اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر تو انسان ہوائی جہاز سے بھی سفر نہیں کر سکتا، پیدل تو بہت دور کی بات ہے۔ حاجی کی نیت اور اس کا اخلاص اسے تھکنے نہیں دیتے، اسے تھکاوٹ محسوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، تب کوئی اس پاک سرزمین پر پہنچ سکتا ہے، وہ نصیب والا ہوتا ہے، تقدیر والا ہوتا ہے۔ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کا وہ کام نہیں ہے۔ لیکن اب ایک اور مسئلہ سامنے آ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ سچ میں اور جان بوجھ کر کچھ نوجوان حج کے سفر کے ساتھ یہ حج کا مذاق کر رہے ہیں، اور مذاق میں پیدل حج پر جانے کے ویڈیو بنائے جا رہے ہیں۔ اب ان لوگوں کو دیکھ کر، اور ان صاحب کو دیکھ کر، اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ کر، اور ان کے حلیوں کو دیکھ کر ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ ان کو حج پر جانا ہے، یا ان کی کوئی تیاری ہے، یا پھر یہ جانا چاہتے ہیں۔ جانا کہیں بھی نہیں ہے، لیکن بس آج کل حج کے سفر کے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں، تو ویڈیو بنا دو، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دو، شیئر کر دو، اور سستی شہرت کما لو۔ ارے میرے پیارو، یہ کوئی مذاق کرنے کی چیز ہے؟ حج کوئی مذاق کرنے کی چیز ہے؟ اسلام کو مذاق سمجھ لیا ہے؟ ارے ہم تو کسی اور دھرم، کسی اور مذہب کا مذاق اڑانے کے بھی خلاف ہے، اگینسٹ ہے، اور یہ نوجوان تو اپنے ہی مذہب کا مذاق اڑا رہے ہیں،
और दूसरों को मौका दे रहे हैं, बल्कि आवाज दे रहे हैं कि आओ तुम भी मजाक उड़ाओ, हम तो उड़ा ही रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, क्या करोगे ऐसी शोहरत का जो इस्लाम और मुसलमानों को और हज को बदनाम करके आपको मिलेगी? अल्लाह को क्या मुंह बताओगे? मरना नहीं है क्या? मैंने इससे पहले वीडियो में भी और अब इस वीडियो में भी हाथ जोड़कर मकामी लीडरों से, सोशल वर्करों से और दर्दमंद दिल रखने वाले लोगों से दरखास्त करना चाहता हूं कि रोको ऐसे लोगों को। इससे आपका गांव भी बदनाम हो रहा है, आपका शहर भी बदनाम हो रहा है, मुसलमान कौम भी बदनाम हो रही है और हमारा मुल्क भी बदनाम हो रहा है। बाहर के लोग हंस ही रहे होंगे कि क्या हो गया हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिमागों को, इनको इतना भी नहीं पता कि किसी दूसरे मुल्क में जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट लगता है। इतनी बेसिक मालूमात नहीं है। और ऐसा भद्दा मजाक हज के साथ कोई करे तो मकामी लोग और मकामी लीडर ऐसे नौजवानों पर फौरन मुनासिब कार्रवाई करें। जरूरत पड़े तो पुलिस कंप्लेंट भी करे, ताकि इस तरह के वायरस और पैदा ना हो और कोरोना की तरह न फैले। और कोई भी ऐसे बिना पासपोर्ट और बिना वीजा वाले हाजी को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें। इन्हें रोकना पड़ेगा, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। तो रोको ऐसे लोगों को। जितना ईमान का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर कहीं गलत हो रहा है, अगर तुम्हारी ताकत है तो उसे हाथ से रोक दो, नहीं तो जबान से रोक दो, या फिर दिल में उसको बुरा समझो। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि इसे हाथ से रोका ना जाए। इसे हाथ से रोको और ताकत से रोको। इसको रोकने की जरूरत है ताकि ये आगे ना बढ़े। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।